اور جو امام احمد ولی مسند احمد کی حدیث کا جو ترجمہ میں نے آگے مصنف ابن ابی شیبہ سے ترجمہ کیا تھا، اب مسند احمد کی روایت کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ دونوں میں سے جو بھی آپ نے لگانا ہو ویڈیو میں لگا لیں۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی تنگی، تکلیف اور خوشی کے حالات میں صبر اور حسن سلوک سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فضل سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ ایک اور شخص نے عرض کی ہے، اے اللہ کے رسول اگر ایک ہی بیٹی ہو؟ آپ نے فرمایا 1 بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مسند احمد کی من کان لہ ثلاث بنات فصبر، یہ والی جو آپ نے پوچھی ہے نا، یہ پوری روایت اور آپ نے حوالہ دیا ہے مسند احمد 18425۔ 18425 پر یہ روایت نہیں ہے، یہ 8425 نمبر پر حدیث ہے۔ 8425 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا جی، اچھا، پہلے نمبر پہ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے۔ جی، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 222 اور حدیث نمبر 25440 ہے جی، اور سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابن جریج ان نبی زبیر، یہ دونوں مدلس راوی ہیں، اور عمر بن نبہان ان نبی ہریرہ، عمر بن نبہان جو ہے یہ مجہول ہے جی، اور اس میں مصنف والی سند میں ابن جریج کا جو شاگرد ہے وہ مندل ہے، اور اس سے مراد اگر مندل بن علی ہے تو اس پر بھی کلام ہے۔ اچھا، پھر مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور مسند احمد کا حوالہ میں نے 8425 نمبر حدیث کا بتایا ہے۔ تو سند یہ بھی ضعیف ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی ابو زبیر اور ابن جریج دونوں ہی مدلس، دونوں کا آننا ہے، اور عمر بن نبہان جو ہے یہ مجہول ہے۔ امام بخاری، امام ابو حاتم وغیرہ کے نزدیک امام ذہبی نے بھی اس کو مجہول ہی کہا ہے، ابن حجر وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔ تو یہ ثابت نہیں ہے جی روایت جی، اور اس کو حسن لغیری کہہ کے تو قابل حجت سمجھنا، یہ بات بھی محل نظر ہے۔ حسن لغیری کو چھوڑ دینا چاہیے اس جگہ پہ۔ اس کے علاوہ صحیح یہ حسن روایتیں الگ سے موجود ہیں تو وہ بندہ لے لے نا جی۔ باقی طبرانی اوسط کے اندر بھی 6195 نمبر پر ایک روایت بیان کی گئی ہے، عبید بن عمر الحنفی عن ایوب سختیانی عن محمد بن سیرین عن نبی ہریرہ، اس سے دیکھ لیں تو یہ عبید بن عمر الحنفی اس پر بھی جرح ہے، یہ سند بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ ہاشمی نے کہا ہے کہ اس میں ایسے ہیں کہ جن کو میں یعنی معروف نہیں ہے، پہچانے نہیں جاتے راوی۔ پھر بازار کے اندر کشف الاستار 1909 نمبر پر لیث بن نبی سلیم ان نبی رضین ان نبی ہریرہ، اس سند کے ساتھ بھی آپ کو روایت ملے گی، من سعى على 3 بنات فهو في الجنہ کان لہ کاجر مجاہد فی سبیل اللہ صائما قائما، وسندہ ضعیف، یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں لیث بن نبی سلیم وہ ضعیف مدلس راوی ہے جی۔ تو اس لیے یہ روایت جو ہے نا یہ قطعا ثابت نہیں ہے۔ اور مستدرک حاکم اور کئی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے۔ ویسے مستدرک حاکم کے اندر یہ جو ہے نا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ اب تو یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے نا یہ محل نظر ہے جی، یہ ان کا قول صحیح والا یہ نہیں لیا جائے گا جی، اس لیے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں جب اس کو صحیح قرار دیا ہے تو امام ذہبی نے موافقت کی ہے، لیکن
اس کے اوپر علامہ منذری وغیرہ نے ترغیب کے اندر تعاقب کیا ہے زابی پر، اور انہوں نے بھی ابن جریج ابو زبیر دونوں کو مدلس ان کے انانا کی وجہ سے اور عمر بن نبہان اس کی جہالت کا ذکر کیا، کہا ہے کما قال الزابی نفس فی المیزان، یعنی بذات خود امام زابی رحمۃ اللہ علیہ میدان کے اندر یعنی اس کو مجہول کہہ چکے ہیں، پھر کیسے صحیح ہو سکتی ہے یہ روایت؟ تو صحیح بات بھی یہی ہے۔ ہاں، وہ روایت جو آپ نے پہلے پوچھی تھی پچھلے سوالات کے جب میں نے جواب دیے تھے، من کان له ثلاث بنات یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن فقد وجبت له الجنہ، اس کی سند کو صحیح بعض نے حسن بھی کہا ہے، لیکن یہ والی روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر محدثین کا اس کے اندر جو ہے نا عمر بن نبہان کو مجہول قرار دینا اور امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کا بذات خود میدان وغیرہ کے اندر اس کو مجہول کہنا، تو پھر کیسے مستدرک حاکم کے اندر جو ہے امام حاکم کے ساتھ موافقت کو تسلیم کیا جائے گا؟ جی اس موافقت کو چھوڑ دینا چاہیے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے روایت۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی سند جو ہے اس کے متعلق پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابن ابی شیبہ والی سند جو ہے اس میں اضطراب بھی ہے، یعنی اس میں بتایا ہے کہ سند متن میں اضطراب ہے، باقی واللہ عالم۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور ایک سند کے اندر تو یہ بتایا ہے کہ محمد بن یونس القدیمی جو ہے نا وہ موضوع روایتیں بیان کرنے والا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ شعب الایمان والی دونوں سندیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ایک تو محمد بن یونس القدیمی کی وجہ سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ابن جریج ابو زبیر عمر بن نبہان جس کو عمر بن نبہان بھی کہا گیا ہے، تو لہذا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔